اندازہ کیجئے جیسے ہی یہ بات آشکار ہوتی ہے تو سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم بوسی ہوتی ہے اور شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بار الہا تیرا احسان ہے ہم پر کہ ہمارے درمیان ایسے بھائی بھی موجود ہیں جن کی کیفیت کا یہ عالم ہے. پھر جاتے وقت شاہ یعقوب حسن ولایت نے آہستگی سے پوچھا اے چھابو جی تمہاری کیفیت کیا ہے؟ شاہ یعقوب حسن ولایت نے پھر پوچھا اے چھابو جی اب تک تو تم نے سیدنجی کی کیفیت کو آشکار کیا، اب تمہاری کیفیت کا کیا عالم ہے؟ تو حضرت شہاب الدین شاہ بلخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکساری کا یہ عالم ہے، وہ مرشدوں کے مرشد کی کیفیت کا یہ عالم ہے. ان کی انکساری اور ان کی فقیری کی کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم دائرے مہدویہ کے مہدی کے خادم ہیں، ہماری کوئی کیفیت نہیں ہے. انکساری دیکھیے، ایسے ایسے ولایت سے سرفراز ہونے والے بزرگان دین اپنی سادگی کا اظہار فرما رہے ہیں تو شاہ یعقوب حسن ولایت مجبور کرتے ہیں کہ نہیں چھابو جی آپ اپنی کیفیت آشکار کرو. تو جب شہاب الدین شاہ بلخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی میاں صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، رسول و مہدی کے صدقے سے اور بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت کے تصرف اور ان کے فیض کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ ذکر اللہ میں بیٹھنے کے لیے اپنی چادر سر پہ کھینچتا ہے اس وقت ساری دنیا کے ڈھول تاسے لا کر بندے کے کان میں بجا لینا بندے کو محسوس نہیں ہوتا، بندہ رجوع اللہ ہو جاتا ہے. برادران ملت، یہ کیفیت رکھنے والے اللہ والے اور یہ بزرگان دین سے ہماری وابستگی ہے تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کے خطبوں سے ہماری نسبت رکھا ہے. بہرحال زندگی کے وقت گزرتا گیا، 25 سال مسلسل شہاب الدین شاہ بلخ کی صحبت رہی. خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحبت سے سرفرازی حاصل فرماتے ہیں اور مسند ارشاد پر جب جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اس کیفیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ پنجم حضرت امامنا ہے، آپ کی بی بی منورہ نے شاہ دلاور کے سامنے ایک خواہش کا اظہار فرمایا کہ خندکار میں اپنی بچی کی نسبت ایسے شخص سے طے کرنا چاہتی ہوں، یعنی شادی ایسے شخص سے کرنا چاہتی ہوں جو سر کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہو. سبحان اللہ. جو سر کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہو تو وہ روشن ضمیر شاہ دلاور جن کے تعلق سے فرمایا گیا تھا کہ میاں دلاور کے لیے 14 طبق روشن ہے، میاں دلاور کے لیے 14 طبق روشن ہے، میاں دلاور اشرافوں کے اشراف ہیں. اے میاں دلاور آزردہ نہ ہو کہ تمہارا کوئی نسب نہیں ہے بلکہ سب نے اپنا اپنا نسب سنایا ہے، تم میرا نسب سنا دو کہ دلاور ابن سید محمد جان پوری. ایسی نسبت اور ایسی عطا والے شاہ دلاور روشن ضمیر نے فرمایا کہ بی بی اس زمانے میں اگر تم کسی شخص کو اپنی دختر کی نسبت کرنا چاہتے ہو تو سیدنجی کے علاوہ کوئی سر کی آنکھ نہیں. تو یہ مراتب، یہ درجے خاتم مرشدان کے ہیں. برادران ملت، بات آگے بڑھتی ہے مختلف مقامات پر. اور شہادت بندگی میاں کے بعد فرزندان بندگی میاں نے اپنی زندگی کی ایسی مشقت اٹھائی، خدا کی قسم وہ پل، وہ حالات لرزہ برندام ہوں گے جب روز محشر اللہ تبارک و تعالی سب کے اعمال کا خلاصہ فرمائے گا، سب کے اعمال کو جب نکالے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خود خالق کائنات حالات فرزندان بندگی میں پر رشک کرے گا کہ سید قنیر تمہاری اولاد نے جیسی مشقت اٹھائی ہے شاید ہی کسی نے نہیں اٹھائی. برادران ملت، سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائرے کی یہ کیفیت تھی کہ آپ مدعائے مہدی پر کام کرتے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں تم اپنے حجروں کو چھوڑو اور جماعت خانوں میں ذکر اللہ کی نشستیں قائم کرو. خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیال کا اظہار فرماتے ہوئے اپنے دائرے کے نظام کو اس طریقے اور اس رنگ ڈھنگ میں چلایا کہ سیدنجی کے دائرے میں سیدنجی کی صحبت سے استفادہ کرنے والے ہزارہ لوگ تھے، لیکن آپ نے خود
ببانگے دہل یہ اعلان فرمایا کہ میرے دائرے میں 18 لوگ سر کی آنکھ سے خدا کو دیکھنے والے ہیں. میرے دائرے میں 18 لوگ سر کی آنکھ سے خدا کو دیکھنے والے ہیں. برادران ملت، جب بات آگے بڑھتی ہے تو خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بیشتر حصہ سروہی میں گزرا اور آپ نے پورے سارے دائرے کے نظام کو اس انداز اور اس کیفیت سے چلایا ہے کہ آج بھی جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو اپنے آپ پر رشک ہوتا ہے کہ ہماری نسبت ایسے بزرگان دین سے ہے جنہوں نے سختی کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی جو ہے پابند کرتے ہوئے. ایک واقعہ میں بتاؤں کہ سروہی میں آپ کا دائرہ ہے اور آپ کے فرزند میاں سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ کے کوئی مرید سیدنجی خاتم المرشد کے اللہ نامی کچھ کھانا لا کر بی بی کے ہاتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی یہ کھانا خاتم المرشدین اور آپ کے صاحبزادے میاں سید عثمان کے لیے ہے. تو بی بی وہ کھانا لے کر ایک محراب میں رکھ دیتی ہیں. جب نماز کے بعد خاتم المرشدین اپنے گھر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو بی بی لا کر اس شخص کا نام دے کر کہتے ہیں کہ میاں جی اس شخص نے آپ اور آپ کے فرزند میاں سید عثمان کے لیے اللہ دیا کچھ کھانا بھیجایا ہے. تو خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کو اپنے روبرو رکھتے ہیں اور میاں سید عثمان کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ میاں سید عثمان، آج آپ کے لیے اور ہمارے لیے اللہ نے کچھ بھیجا ہے. اس دوران میاں سید عثمان کے صاحبزادے چھوٹے بچے تھے، نونہال تھے. میاں سید عبدالحی رحمت اللہ علیہ آپ بھی کھانے کی طرف لپکتے ہیں. معصوم بچہ تھا، اس کے کھانے کی لپکنے کی وجہ یہ تھی کہ کئی دن سے گھر میں فاقہ چل رہا تھا. تو آپ کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جیسے ہی میاں سید عبدالحی رحمت اللہ علیہ کھانے کی طرف آتے ہیں تو سیدنجی خاتم المرشدین جو اصول کے پابند، جنہوں نے مدعا مہدی کو پروان چڑھایا، وہ خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار بی بی اس بچے کو روک لو، یہ بچے کے منہ میں ایک دانہ کھانا نہ جائے. تو بی بی لرز جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خونکار، یہ معصوم بچہ کئی دنوں سے ہمارے ساتھ فاقے میں گزار رہا ہے، لہٰذا بھوک کی تاب نہ لا کر شاید وہ کھانے کی خواہش میں مبتلا ہوا ہے. تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے تقوی کا یہ عالم ہے، آپ کی پرہیزگاری اور اصول پسندی کا یہ عالم ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں بی بی، یہ کھانا جو آیا تھا اللہ کے نام پہ ضرور آیا تھا، لیکن اس کھانے پر 2 لوگوں کا حصہ ہے. دینے والے نے یہ کہا تھا کہ ایک سید محمود سیدنجی کو دینا اور ان کے فرزند سید عثمان کو دینا، تو تیسرے کا کوئی حق پیدا نہیں ہوتا. لہذا جب آپ دونوں نے کھانے سے فراغت حاصل کی تو بچا کچا کھانا اس شخص کے گھر کو بھیجا دیا گیا، نہ کہ اپنے گھر میں استعمال کیا گیا. اندازہ کیجئے کہ ہمارے بزرگوں کی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، جس کے نام سے آتا وہی لوگ کھاتے اور گھر کے کسی فرد کو نہ دیتے. اس معصوم بچے کا کیا تھا؟ آج ہم رعایتاً بچوں کے ساتھ رعایت برتتے ہیں، مگر وہ خاتم مرشدان تھے. اسی لیے